آپ جن علاقوں جن مقامات سے بھی تشریف لائے ہیں، جب آپ نے واپس جانا ہے، آپ نے اپنے چکوں میں، اپنے دیہاتوں میں، اپنے شہروں میں انشاءاللہ جمعیت کے دائی بننا ہے، اس کے سپاہی بننا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں ہمارے درمیان مولانا جمال عبد الناصر صاحب ہمارے صوبائی نائب امیر، اسی طرح وقار احمد طاہر صاحب، اسی طرح ہمارے بھائی سعید چاچر صاحب تشریف لائے، عبد المجید توحیدی صاحب ہمارے صوبائی سالار، ہماری ڈیجیٹل میڈیا ٹیم کے ممبر اسید خواجہ صاحب، ایاز خان صاحب اور زین العابدین صاحب، اور تمام میں رفقا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ حضرات سے یہ عہد لینا چاہتا ہوں کہ پنجاب پر ایک دھبا ہے کہ پنجاب کے لوگ پاکستان کی سیاست میں کردار تو ادا کرتے ہیں، لیکن یہ اسلامی سیاست نہیں چاہتے، یہ اسلام پسندوں کو نہیں چاہتے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بزرگوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، میں اس اجتماع میں آخر تک بیٹھے ہوئے علماء کا رہبر ہے، کفر کے سینوں پر چلتا خنجر ہے، کفر کے میں قائد جمعیت سے عرض گزار ہوں کہ حضرت دیکھ لیجئے، یہ آپ کے جانثار ہیں، یہاں سفید ریش بزرگ بھی تشریف فرما ہیں، یہاں عمر رسیدہ شخصیات بھی تشریف فرما ہیں، لیکن پنڈال کا اکثر حصہ نوجوان دوستوں پر مشتمل ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں پاکستان کی یوتھ یا پاکستان کا نوجوان وہ اسلام نہیں چاہتا، مغربیت چاہتا ہے یا وہ الہاد چاہتا ہے، یہ لوگ اسلام کے لیے اور یہ پاکستان کے لیے آپ کے حکم پر اپنا جان، اپنی مال اور اپنی عزت قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ مستقبل کا پنجاب ہے اور انشاءاللہ ہم اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے، اپنے گھروں میں نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم پاکستان پر اللہ کے رسول کا نظام نافذ نہیں کر دیتے۔ تو میں آپ کے نعروں کی گونج میں دعوت سخن دے رہا ہوں، آپ کے قائد، ہم سب کے قائد، جمعیت علماء اسلام پاکستان کے امیر، امت مسلمہ کا فخر، امت مسلمہ کی پوری دنیا میں مقدمہ اور جنگ لڑنے والی شخصیت آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آپ سے خطاب فرمائیں۔ آپ حضرات حضرت قائد کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت ہے، باطل کے مخالف تو حق کا منادی۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جناب صدر محترم گرامی قدر حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب اور برادران عزیز، علماء کرام،
زعماء علاقہ، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک طویل عرصے سے میں ضلع بہاڑی میں نہیں آ سکا ہوں۔ کئی سالوں سے جامعہ خالد بن ولید کے محتمم اور حضرت مخدوم محترم مولانا محمد قاسم ظفر صاحب رحمہ اللہ کے صاحبزادگان دعوت دیتے رہے، میرا بھی اشتیاق تھا دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی کی کیفیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس حاضری کے لیے آج کا دن مقرر فرمایا، اور میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں جامعہ کے اس عظیم اجتماع میں اور یہاں کے فضلاء کرام کی دستار فضیلت کے اس تقریب میں آپ کے ساتھ شریک ہو رہا ہوں۔ استحکام پاکستان اور تحفظ دینی مدارس ان دونوں عنوانات کے ساتھ یہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ ہمیں ذرا اس پس منظر میں جانا ہوگا کہ قیام پاکستان کا مقصد کیا تھا، اور بر صغیر کے مسلمانوں نے اتنی عظیم اور لازوال قربانیاں کس مقصد کے لیے دی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ تحریک پاکستان کا جو مقصد بیان کیا گیا تھا وہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ تھا۔ یقیناً آپ کا ذہن بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ صرف ایک کلمہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کے دیے ہوئے نظام اور پھر اللہ کے دیے ہوئے آخری کامل اور مکمل نظام کا عنوان ہے۔ تو فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لو
تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ 77 سال اس ملک کے بیت چکے ہیں۔ ہم ذرا اپنی تاریخ پر غور کریں کہ ان 77 سالوں میں لا الہ الا اللہ کے مقدس نعرے کے ساتھ ہمارا رویہ کیا رہا، ہمارے پارلیمنٹ کا رویہ کیا رہا، ہمارے حکمرانوں کا رویہ کیا رہا ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رویہ کیا رہا ہے، ہماری بیوروکریسی کا رویہ کیا رہا ہے، ہمارے جاگیرداروں کا رویہ کیا رہا ہے، ہمارے سرمایہ داروں کا رویہ کیا رہا ہے، ہمارے صنعت کاروں کا رویہ کیا رہا ہے۔ کیا آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ہم نے ان رویوں پر کوئی غور نہیں کرنا؟ کیا ہم نے اس نعرے کا حق ادا کیا؟ کم از کم میں واش گاف الفاظ کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس نعرے کے ساتھ جو زیادتی ہم نے من حیث القوم یا ہمارے قابل معافی ایک جرم کے حیثیت رکھتا ہے۔ کچھ ایک لمحہ کے لیے تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ قرارداد پاکستان پاس ہوئی، اس کے اندر جو قیام وطن کا مقصد بیان کیا گیا، اور جس کی نسبت ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ قرارداد پیش کی تھی، اسی قرارداد میں جب ابھی نہ پاکستان کا وجود قائم ہوا تھا، نہ اسرائیل وجود میں آیا تھا، لیکن صہیونی بستیاں قائم ہو رہی تھی، یہودیوں نے مسلمانوں کی اور فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ کرنے کی کا آغاز کر لیا تھا، وہاں پر بستیاں قائم کرنا شروع کی تھی۔ تو اس قرارداد کا حصہ ہے کہ ہم صہیونیوں کے اس عمل کو ناجائز کہتے ہیں اور ہم فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ رہیں گے۔ یہ اس وقت کہا گیا تھا، میں وہ یاد دلا رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ پاکستان کی بنیاد میں شامل ہے، یہ اس کی اساس میں شامل ہے۔ پاکستان بنا تو پاکستان کا جھنڈا علامہ شبیر احمد عثمانی نے لہرایا، اور پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد کا مسودہ علامہ عثمانی نے تیار کیا اور نوابزادہ لیاقت علی خان نے بحیثیت وزیر اعظم کے اس اسمبلی میں پیش کیا۔ آپ کا آغاز تو یہاں سے ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے مسلمانوں کی تاریخ اس ملک کی تحریک کے لیے کس نعرے سے
اور کس نظریے کے ساتھ قائم کی، اور پھر آج تک ہم نے اس ملک کے نظریے کے ساتھ کیا حشر کیا۔ اگر آج بھی وہ نظریہ زندہ ہے، اگر آج بھی اس مقصد عزیز کے ساتھ کوئی مضبوط قسم کی کمٹمنٹ ہے، تو وہ ان دینی مدارس اور ان کے علماء کرام اور ان کی جماعتوں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے اس نظریے کے پرچم کو تھاما ہوا ہے۔ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو یہ نظریہ تو آپ نے دفن کر دیا تھا۔ اور آج بھی آپ کا یقین یہی ہے کہ اگر مدرسہ زندہ رہتا ہے، یہ علماء موجود رہتے ہیں، سیاست میں ان کا کردار رہتا ہے، تو پھر یہ اسلام کی بات، اسلام کا نظریہ، اسلام کی بنیاد پر ہماری داخلی پالیسیاں، ہماری خارجہ پالیسیاں، اس کی آواز تر و تازہ رہے گی، زندہ رہے گی۔ اس لیے مدارس کا خاتمہ اور ان کے کردار کا خاتمہ، ان کو غیر مؤثر بنانا آج ہماری ملک کی سیاست اور ان جاگیرداروں اور اس اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کا ایجنڈا بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں کرنا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک کی استحکام کے لیے اور اس کے نظریے کے استحکام کے لیے آپ کی دینی مدرسے کی کس قدر ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا کالج اور ہماری یونیورسٹیاں جو حکمرانوں کے نگرانی میں چل رہی ہیں، آج وہاں یہ نظریہ دم توڑ چکا۔ تو اگر یہ ملک ہمیں پیارا ہے تو ایک نظریے کی بنیاد پر ہمیں پیارا ہے۔ اگر یہ ملک جس کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں ایک نظریے کی اساس پر دی گئی تھی، یا تو اعتراف کر دو کہ ہم نے دھوکہ دیا تھا، ہم نے برصغیر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا، یا تو اعتراف کر لو کہ ہم نے منافقت کی تھی۔ پھر منافقوں سے نمٹنا بھی ہم جانتے ہیں۔ ہم نے اگر اس ملک کی سیاست میں سر اٹھایا ہے